بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بلا شبہ اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں جگا دیتا تھا، چنانچہ سحر نہ ہو پاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کی عبادت سے فارغ ہو چکے ہوتے۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کے وقت اٹھتے تو نماز تہجد ادا فرماتے۔ اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاء حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك آمنت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إني أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت قیام فرماتے تو آپ اس دعا سے آغاز فرماتے۔ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے قیام کے لیے ارادہ فرماتے تو نماز کے آغاز میں تکبیر کہتے، پھر فرماتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ فرماتے، پھر اللہ اکبر فرماتے، پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزۃ و نفخۃ و نفثہ فرماتے۔ ابو داؤد روایت کر رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنی نماز کا آغاز کرتے تو وہ ہلکی سی رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ سلسلۃ الصحیحہ سے روایت کر رہا ہوں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے قیام کا ارادہ فرماتے تو یہ ذکر کرتے، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا۔ میں نے سوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات پڑھ کر رکوع فرما لیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات جاری رکھی۔ میں نے سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ لیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات جاری رکھی۔ میں نے سوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ساتھ رکوع فرمائیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران کا آغاز کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا، پھر سورہ النساء کا آغاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترتیل سے پڑھا۔ جب آیات تسبیح تلاوت فرماتے تو تسبیح فرماتے۔ جب ایسی آیت کو تلاوت فرماتے جس میں التجا ہوتی تو سوال کرتے۔ جب تعوذ تلاوت کرتے تو پناہ مانگتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں سبحان ربی علی عظیم، سبحان ربی علی عظیم پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع بھی قیام کی مانند طویل تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمدہ وربنا لک الحمد کہا، پھر طویل دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع کیا، پھر طویل دیر تک کھڑے رہے، اتنی دیر جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا تھا۔ پھر سجدہ کیا، سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ آپ کے رکوع اور قیام کے برابر تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں میں نے 14ویں کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوف کی آیت سے گزرتے تو دعا مانگتے، پناہ طلب کرتے۔ جب بشارت کی آیت سے گزرتے جب بشارت کی آیت سے گزرتے تو رب تعالیٰ سے التجا کرتے اور اس کی طرف رغبت فرماتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نماز عشاء ادا کرتے، پھر اہل خانہ کے پاس تشریف لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، پھر بستر مبارک پر تشریف لاتے اور آرام فرما ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے، ان میں الحمد اور قرآن کی کوئی سورہ پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں قضا نہ کرتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت میں قضا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں قضا نہ کرتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت میں قضا کرتے۔ سلام نہ پھیرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں رکعت میں قرات کرتے، پھر بیٹھ جاتے، رب تعالیٰ سے سوال کرتے جو وہ چاہتا، اس سے التجا کرتے، اس کی طرف رغبت رکھتے، بآواز بلند ایک سلام کرتے، قریب ہوتا کہ اس کی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ جاگ جاتے، پھر بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھتے،
پھر بیٹھ کر ہی رکوع کرتے، پھر دوسری رکعت کے لیے قرات فرماتے، بیٹھ کر سجدہ کرتے، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگتے جو رب تعالیٰ چاہتا، پھر سلام پھیرتے تھے، پھر واپس آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز رہی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 میں سے 2 رکعتوں کی کمی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 یا 7 رکعتیں بنا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھ لیتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ابو داؤد روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو فرض نمازوں کے علاوہ 16 رکعتیں پڑھتے تھے۔ بخاری روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی وجہ سے رات کا قیام نہ کر سکتے یا درد کی وجہ سے قیام نہ کر سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت 12 رکعتیں پڑھ لیتے۔ نسائی روایت کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کرتے تو اسے محکم فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سو جاتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوتے تو دن کے وقت 12 رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ ترمذی اور طیالسی نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز کو محبوب بنا دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جس قدر چاہیں لے لیں۔ مسند احمد روایت کرتے ہیں۔ حضرت ام قیس بن محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ ہو گئی اور جسم عطر بھاری ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی کے ساتھ لکڑی گاڑ لی جس کا سہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے تھے۔ سلسلۃ الصحیحہ سے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ نماز پڑھتے تھے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین ہٹ جاتے تھے۔ بخاری اور طبرانی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے پھر اتنی دیر سو جاتے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، پھر جتنی دیر سوتے اتنی دیر نماز پڑھتے، پھر اتنی دیر سوتے جتنی دیر نماز پڑھتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی۔ ترمذی روایت کرتے ہیں۔